لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاور الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك نبي الرحمة وقائد الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مشہور و معروف سورہ نحل جس کی ایک آیت اور امام حسین علیہ السلام اور انسانیت کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. سب سے پہلی منزل میں آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان پہچان سکے کہ انسان کیا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلی منزل میں انسانیت اور انسانیت اگر صحیح طریقے سے کسی نے بچا لی تو آج جملے کو آگے بڑھا دوں یہ کہہ کے کہ ہمارے اسلام کا بھی دار و مدار اصلاً انسانیت پر ہے. توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ وضاحت کی بات ہے لیکن ایک لفظ میں نے کہہ دیا. خلاف عقل ہمارے اسلام میں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، اور نہ ہی اسلام کی کوئی شریعت عقل کے خلاف ہے. اور عقل جو منزل کمال تک پائی جاتی ہے وہ انسانیت کے ساتھ. توجہ فرمائیے، منزل کمال کی لفظ بھی یاد رکھیے گا اس لیے صاحبان فکر و فہم ہے. منزل کمال جو عقل کا ہے، عقل کی منزل کمال جو ہے وہ مشترک ہے، متصل ہے انسانیت کے ساتھ. اور اسی عقل کی بنیاد پر اب ایک حدیث بھی یاد دلا دوں، ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ جائے گی. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہے العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ قیمتی ملکہ اور قدرت ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی عقل کے ذریعے سے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں. توجہ فرمائیے، عقل کے ذریعے سے جنتیں حاصل کی جاتی ہیں. اب جس اعتبار سے انسان کے پاس عقل ہوگی وہ ویسی ہی عبادت کرے گا اور جیسی عبادت کرے گا ویسا ہی مقام جنت نصیب ہوگا. عزیزان محترم، ہمارے پاس اگر صرف یہی عقل ہے کہ ہم با جماعت نماز میں بھی اپنے جگہ کے اور مقام کے عظمت و وقار کو نہیں سمجھ پاتے،
تو کم سے کم عزیزان محترم عقل استعمال کرنا چاہیے اور خدا کے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے مانگنا چاہیے کہ اے پروردگار یہ مقام تو نے خوش نصیبی سے ہمیں عطا کر دیا، اگر ایک بچہ بھی آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائے تو امام صاحب تو ہٹا نہیں سکتے، عوام کہاں سے ہٹائے گی؟ میرا مجمع محسوس کرے آپ، عوام کہاں سے ہٹائے گی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اتنا معتبر مقام ہے مسجد کا، جہاں انسان آ کے بیٹھ جائے اب وہ ثواب پر ثواب ہی لکھا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، ایک مومن کا شانہ دوسرے مومن کے شانے سے ملا ہوتا ہے، اور ادھر رکعتیں تمام ہو رہی ہیں، ادھر مصافحہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ اب ہمیں معراج مل رہی ہے۔ توجہ فرمائیے، اب ہمیں معراج مل رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی اور بچے بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی سفر کرنے والا سفر کرتا ہے مصافحہ کرتا ہے، جی جا رہے ہیں، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی بلندی کا نام ہے۔ بلندی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جانا ہے، معراج ہمارے چھوٹے بچے سمجھیں گے نہیں۔ نماز مومن کی بلندی، مومن کی معراج ہے، تو جب مومنین کی معراج کا نام نماز ہے تو ثبوت بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم اس سفر پر آمادہ ہیں، ہم ارتقاء کی راہیں طے کر رہے ہیں، ہم بلندی پر پہنچ رہے ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ معصوم نے کہا ذرا مصافحہ کر کے دشمنیاں نکال دو، عداوت دور کر دو، حسد مٹا دو، کینہ ختم کر دو، اور مصافحہ کر کے یہ بتاؤ کہ ہم کہیں جا رہے ہیں۔ معراج ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم بلندی پر پہنچ رہے ہیں، ہم اس منزل تک جا رہے ہیں جہاں پر خدا نے ہمیں پہنچانا چاہا ہے۔ کہاں سے جا رہے ہیں؟ جہاں پڑھ رہے ہیں وہیں سے تو جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے، سوچ کے بتائیے، سوچ کے، جہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں آپ نے اپنی جگہ بنا لی ہے، جہاں آپ نے سیدھگاہ رکھ لی، یہاں آپ نے سجدہ کر لیا، جہاں آپ نے قیام کر لیا، جہاں آپ نے قعود کر لیا، جہاں آپ نے رکوع کر لیا، جہاں آپ نے تشہد پڑھ لیا، جہاں آپ نے سلام پڑھ لیا، وہیں سے آپ کو معراج حاصل ہو رہی ہے۔ ارے کم سے کم اتنی دیر تک تو بیٹھیے تاکہ سب مومنین مل کے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں تاکہ دنیا جان جائے کہ یہ معراج پر پہنچ گئے ہیں۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ توجہ فرمائیے۔ اچھا، اس میں بھی انسانیت سے پرے ہٹ کے کوئی کام نہیں ہے اور نہ کوئی عمل۔ امت اگر 1 کروڑ بھی ہو جائے، اذکار میں نہ صحیح، توجہ، لیکن افعال میں امام کا پابند ہونا واجب ہے۔ توجہ، افعال میں امام کی مطابقت، امام کی پیروی، افعال میں۔ رکوع یہ ایک فعل ہے، لیکن سبحان ربی العظیم و بحمدہ یہ ذکر ہے۔ پہلے کہہ سکتے ہیں امام سے آپ، لیکن رکوع پہلے نہیں کر سکتے۔ میرا مجمع توجہ فرمائیے، یعنی یہ پہلے کہہ سکتے ہیں لیکن امام کی مطابقت میں جائیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ امام کے بعد جائیے، توجہ، امام کے بعد جائیے، یہ بہتر ہے، یہ مستحب والا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ساتھ بھی چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے چلے گئے، ارے دنیا کے پیش اماموں کی جب پیروی نماز میں واجب ہے تو جو اللہ کے حقیقی امام ہیں، سوچئے گا آپ، توجہ سے سنیے گا۔ خطبہ دیا، پڑھیے مولوی صاحب پڑھیے۔ جی بھائی، مومنین کی خواہش ہے میں ہی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ماشاءاللہ سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوئی کہ یہاں ذاکر نہیں بلائے جاتے، یہاں خطیب بلائے جاتے ہیں۔ بھائی بڑی توجہ، جملہ دے رہا ہوں، یہاں ذاکر نہیں بلائے جاتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری ان نسلوں میں جن نسلوں سے ہم ہیں، یہاں خطیب بلائے جاتے ہیں، اور خطیب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس طرح منبر پہ آ سکتا ہے اسی طرح محراب میں بھی آ سکتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور ہماری کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوتی، ایسی ہمارے ہاں کوئی بھی نماز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ جماعت سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی آ کے شامل ہو گیا، صرف ایک آدمی،
10 गुना सवाब से लेके 70 गुना तक हुआ। बाज रवायतें बताती हैं 100 गुना तक हुआ। 2 आ गए अब उससे ज्यादा हो गया, 3 आ गए उससे ज्यादा हो गया, 10 आ गए तो फरिश्तों ने कलम रख दिया। बताइए जमात, देखिए जमात, 10 आ गए, सिर्फ 10 आ गए तो अब फरिश्तों ने कलम रख दिया, हे परवरदिगार हम तो सवाब लिख ही नहीं सकते कि ये जो शाने से शाना मिला के मोमिनीन खड़े हुए हैं, अरे ये शाने से शाना मिला के क्यों खड़ा किया जा रहा है? ये कानून इंसानियत है। अरे ये कानून इंसानियत है कि इंसान अपने जैसों को पहले पसंद करे, बाद में दूसरी मखलूकात पर रहम करने का सलीका खुद आ जाएगा। सोचना आपका काम है। बाद में दूसरे मखलूकात पर रहम करने का सलीका, मेहरबानी फरमाने का सलीका, तफज्जुल करने का सलीका खुद बखुद आ जाएगा। इंसानियत का कानून ये है कि शाने से शाना मिलाओ, करोड़पति भी है, लखपति भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, मालदार भी है, जरदार भी है, नादार भी है, भूखा प्यासा भी है, शिकमशेर भी है। मिलो, मुत्तसिल हो जाओ। अगर करोड़पति ने आके कहा ए फकीर हट, वो बेचारा तो डर के हट जाएगा, लेकिन जो करेगा वहां अमीर आके, वो क्या लिखा जाएगा? फरिश्तों लिखो इसने नमाज नहीं पढ़ी है। अरे कभी ये जगह छोड़वा दी। जगह 2 ही तो चीजें हमने बनाई हैं जहां सबको खींच के मसावात का दर्स दिया गया है। एक मस्जिद है और एक पर्से अदा है। मेरा मजमा, एक मस्जिद है और एक पर्से अदा है। अगर दुनिया अंदाजा लगाए तो उसे मालूम होगा। आप मेरे नौजवानों अपनी जगह का एहतराम करो, अपनी जगह के वकार को पहचानो, अपनी जगह की अजमतों को जानो, अपनी जगह की हैसियतों को जानो कि जब तक बैठ के तस्बीह पढ़ते रहते हो फरिश्तों को हुक्म होता है कि गुनाह खत्म करते जाओ, गुनाह खत्म करते जाओ, गुनाह खत्म करते जाओ। यहां तक कि नमाज जब खत्म हो जाती है, मोमिनीन से मुसाफा करके हट जाते हो तो अब कोई गुनाह नहीं रहता। सलवात तो पढ़ दो, दिल चाहे तो पढ़ना भैया, दिल चाह रहा। तवज्जो सुना, अब शुरू करना। इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह। बरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला हादी साहब इमाम जमात खड़े हो गए नमाज पढ़ाने के लिए। पहली मंजिल में दिया क्या? खुतबा। खुतबा दिया तो क़िबले की तरफ पुश्त होती है और अवाम की तरफ चेहरा होता है। क्यों? सोचा कभी आपने? नमाज को हम और आप मामूली इबादत समझते हैं, इससे बड़ी खुदा की कसम कोई इबादत है ही नहीं। इंसानियत का कानून बता रहा हूं, जरा देखिए। ए मेरे बंदे, इंसानों को छोड़ना नहीं, मगर अब इन इंसानों की बात मत करना। पुश्त है क़िबले की तरफ, मगर रुख है इन इंसानों की तरफ, इन मुसलमानों की तरफ। बताना तो खुदा की बात बताना, नबी की बात बताना, तौबा की बात बताना, तक़वे की बात बताना, इस्तिग़फ़ार की बात बताना, तवज्जो दरूद की बात बताना, सलाम की बात बताना, अइम्मा ताहिरीन को पहचानवाना, मासूमीन को पहचानवाना, खुदा की हम्दो सना करना और इनकी मनक़बत करना। तवज्जो। अब फिर उसके बाद दोनों जब दे चुके तो अब मुड़ जाओ, अब पीठ अवाम की तरफ, रुख तुम्हारा क़िबले की तरफ। बड़ी तवज्जो, रुख तुम्हारा क़िबले की तरफ। लेकिन क्या इमाम साहब आप ये समझते हैं कि अब आपने अवाम को छोड़ दिया? मैं महसूस करना आपका काम है जी नहीं। 1 करोड़ का मजमा अगर हमारे मर्जा भी लेके खड़े हों, 1 करोड़ का, और रुकू में पहुंचते पहुंचते कोई गरीब आया तो कानून मुस्तहब्बी ये है कि उसे अगर जमात में शामिल होना हो और देखे कि इमाम साहब रुकू में जा चुके हैं तो जोर से कहे या अल्लाह। इमाम साहब खुद समझ जाएंगे कि कोई आया है। अरे 1 करोड़ को तो लेके खड़े हुए हैं, वो फकीर आया तो रुके क्यों? अरे मेरा मजमा, तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। वो फकीर आया तो रुके क्यों? वो फकीर आया तो रुके क्यों? अल्लाह बताना चाहता है मेरी शरीयत इंसानियत के खिलाफ नहीं है। अगर नहीं रुकोगे तो 1 करोड़ को लिए हो मगर इंसानियत चली जाएगी, उस फकीर का दिल दुख जाएगा। अरे जब आवाम की तरफ मुंह हो तो खुदा को ना छोड़ना, जब खुदा की तरफ मुंह हो तो आवाम को मत छोड़ना। अरे मेरा मजमा कहाँ? महसूस करें आप। अब क्या हो?
عوام کو میں نے نہیں چھوڑا، اے پروردگار عوام کو نہیں چھوڑا۔ اب شریعت کہے گی امام صاحب اگر ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا عظیم و بحمدہ کہنے کے عادی ہیں تو کم سے کم 2 مرتبہ کہیے، تکرار کیجئے ڈبل۔ کیوں؟ تاکہ وہ شامل ہو جائے۔ ارے تم کیا جانو کہ یہ آ کے فقیر شامل ہو رہا ہے تو تمہارے ثواب میں کتنا اضافہ ہو رہا، کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ ارے ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر یہ خصوصیت پائی جا رہی ہو کہ سب کی شفاعت اور بخشش ہو جائے۔ ہائے ہائے میرا مجمع، کسی مسلمان کو تم معمولی مت سمجھنا۔ اب جملہ دوں، حسینیوں کا مجمع ہے۔ جب دنیا کے امام کی خاصیت یہ ہے کہ ایک عوام میں سے فقیر آئے تو رکوع کا ذکر ڈبل کر دے، تو اگر نبی کی پشت پر توجہ فرما رہے ہیں، اب شروعات کر رہا ہوں، نبی کی پشت پر سجدے کی حالت میں عوام نہیں امام آ جا، صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل ذکر اور آگے پڑھنا۔ یہ تو خیر بہرحال اپنی پہچان ہے اور یہ اپنا جذبہ ہے اور اسے ضرور برقرار رکھیے، اس لیے کہ سنت رسول اللہ ہے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر ضرور برقرار رکھا کیجئے، ذہن میں رکھے۔ امام آ جائے، توجہ سنیے، امام۔ اب ایک جملہ اور، عام طور سے میں اپنے ہی جیسے نوجوانوں سے خطاب کرتا رہتا ہوں اس لیے کہنا پڑتا۔ ایک چیز رکوع میں اور مستحب قرار دی گئی ہے جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے تجنیح۔ یہ تجنیح جو ہے یہ بنی ہے جناح سے، اور جناح کہتے ہیں بازو کو۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ بلندی کی طرف کیسے جانا ہے یہ اس پرندے سے پوچھئے۔ یہ جناح یعنی بازو پھیلانا، تجنیح۔ اب رکوع میں جائے آدمی، ہاتھ رکھنا واجب نہیں ہے یہاں پر، یہ ذہن میں رکھے رہیے آپ، لیکن یہاں رکھے تو بالکل اطمینان کے ساتھ پیٹھ برابر ہو، اور اس بازو کو یہاں سے موڑ لیجئے، بالکل ٹائٹ نہ ہو۔ تجنیح، تجنیح توجہ، یعنی تھوڑا سا بازو مڑا رہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی پرندہ پر پھڑ پھڑا رہا۔ میرا مجمع توجہ فرمائیے، اگر دیکھا ہے ہمارے بچوں نے اور ہمارے نوجوانوں نے پرندے کو اڑتے ہوئے تو پرندہ ڈائریکٹ نہیں اڑ جاتا، پہلے بازو ہلاتا ہے، اس بازو کی قوت سے پرندے کے اندر پرواز کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اے میرے بندے تجھے جانا ہے معراج پر، تجھے جانا ہے معراج پر، لہذا اپنے بازوؤں کو یوں بنا کے بتا کہ جا رہے ہیں معراج پر، جا رہے ہیں معراج پر۔ بتائیے اللہ نے نبی کے لیے معراج رکھی ہے؟ نبی کے لیے معراج رکھی ہے؟ نہیں بھائی۔ امام کے لیے رکھی ہے؟ نہیں، میں ہی کہہ دیتا ہوں تاکہ دیر نہ ہو، امام کے لیے بھی معراج اللہ نے نہیں رکھی، نبی کے لیے بھی اللہ نے معراج نہیں رکھی، ولی کے لیے بھی اللہ نے معراج نہیں رکھی، وسیع کے لیے بھی اللہ نے معراج نہیں رکھی، معصوم کے لیے بھی اللہ نے معراج نہیں رکھی۔ یہ سارے عہدے گنوا رہا ہوں، رکھی کس کے لیے معراج؟ امام کے لیے رکھتا تو صرف امام کے لیے معراج، نبی کے لیے رکھتا تو جتنے نبی ان کے لیے معراج۔ لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پر بلوایا تو 15ویں پارے نے اعلان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ نبی کو نہیں لے گیا، امام کو معراج پر نہیں لے گیا، اپنے بندے کو معراج پر لے گیا۔ اے انسانوں، بندگی کو اتنا بلند کرو کہ معراج ہی معراج، معراج ہی معراج۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد پر۔ آ گئے؟ توجہ سنیے، راجہ کھانو، اپنا مقام پہچانو، اپنی جگہ کو پہچانو، چھوڑنا نہیں اپنی جگہ۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کتنا ثواب ہے، ورنہ پھر میں وہی کہوں گا
کہ ادھر ابھی تو مغرب میں پڑھ کے آئے ہیں دوسری رکعت میں، کیا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اب ماں باپ کی تو بات جانے دیے، وللمؤمنین، یہ مومنین کو معاف کر دے، مومنین کی مغفرت فرمائے پروردگار، ابھی مغرب کے قنوت میں کہہ کے آ رہے ہیں اور ادھر اپنی جگہ چھوڑ کے صحن میں پہنچے، جبکہ وہ بھی مسجد میں شامل ہوگا، ہے نا؟ توجہ فرمائیے آپ۔ اب حد تو میں جانتا نہیں، مومنین کا مجمع ماشاءاللہ، ارے جانتے نہیں ہو ایسا ہے، فلاں پر بہتان لگا رہا تھا، ارے فلاں کی غیبت کر رہا تھا، فلاں جگہ بیچارہ چوری کر رہا تھا، پھر پلٹ کے آیا عشاء کی دوسری رکعت میں، پھر پہنچا، پھر کہہ رہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ ارے میں اگر آپ کے سامنے کہوں ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، ماشاءاللہ ہمارے امیر بھائی بہترین ذاکر ہیں، ایسا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا، 10 مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا کہتا ہے نہیں کرتا، ہائے میرا مجمع، یعنی اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی توبہ استغفر اللہ ہے ہی نہیں۔ یقین ہو گیا ایک بندہ مومن کو کہ مجھ سے بڑا جھوٹا کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے یہ اللہ ستار العیوب ہے نادانو، روز جا کے کہتے ہو کہ مومنین کو معاف کر دو، تمہاری عزت بچا رہا ہے کہ غیبت بھی کرتے ہو اور قنوت بھی پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ روز آ کے کہہ رہے ہو، روز آ کے کہہ رہے ہو ربنا وللمؤمنین 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 یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب۔ آگے بڑھے، نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم معاملہ، تسبیح پڑھنے پڑھ لی، ان اللہ و ملائکتہ کسی نے پڑھا دیا جی، رضیت باللہ ربا، اگر کسی مومن نے شروع کر چلیے سن لیتے ہیں، ہم کو تو جلدی جلدی تسبیح گننی ہے، ارے معرفت پہچانیے کہ یہ تسبیح ہے کیا، یہ کیا کہہ رہا ہوں، محسوس کریں آپ، ذرا سوچئے کہ کیا ہے۔ اب پھر اس کے لیے وہی روایت، جب مولائے کائنات نے، دنیا کے چلتے پھرتے کسی عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولائے کائنات نے دیکھا کہ ان کی شریکہ حیات شہزادی کے ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے آٹا پیستے پیستے چھالے پڑ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے رحمت للعالمین باپ سے کہو، ہو سکتا ہے کسی خادمہ کا انتظام ہو جائے، ہے نا یہ روایت۔ آئیں بابا، کہا بیٹا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دے دوں؟ کہا بابا ارے اس سے زیادہ شرف کی کیا بات ہے، اگر ہماری بہنیں ہوتی تو کیا ہوتا، سوچ لیجیے گا۔ ارے پاپا اتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لا دیے گا، ہاں بیٹا آ جائے گا، ابھی جیب سہارا نہیں بن رہا ہے، ابھی تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ ارے بیٹا، کہا پاپا ہمارے لیے نہیں ملتی، اگر ہم کنیز ہیں اپنی شہزادی کی تو ذرا ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنائیں تاکہ صحیح خادمائیں اور صحیح کنیز بن سکیں۔ کہا بیٹا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اس سے قیمتی چیز دے دوں؟ کہا بابا عنایت فرمائیے۔ کہا بیٹا جاؤ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، تسبیح بتا رہے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ۔ ارے بیٹی لے، قسم خدا کی جناب شہزادی کے دل میں یہ تصور نہیں آیا کہ یہ لے کے کیا کروں گی، خادمہ کی ضرورت ہے۔ شہزادی خوش ہو کے جا رہی ہیں کہ اب اس سے بڑی نعمت اور رحمت کہاں ملے، دے دیا۔ پڑھنے لگی، انگلیوں پہ شمار کیا، دھاگے بنائے، توجہ۔ پھر اس کے بعد جب جناب حمزہ کی شہادت واقع ہوئی، ان کی قبر سے مٹی اٹھائی اور اس کے دانے بنائے اور 100 دانے تسبیح میں منتخب کیے۔ توجہ سے سنیے گا، تسبیح میں منتخب کیے، پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں۔ اے اللہ کے نبی، جس ہاتھ سے چکی چلا نہیں پا رہی ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، اس ہاتھ سے تسبیح، کہا وہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، وہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی طرف جب انسان مائل ہو تو ہاتھ میں چھالے بھی پڑ سکتے ہیں، جب دین کی طرف مائل ہو، دین کی طرف مائل ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، اسلام کی طرف مائل ہو، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدے کے اندر تضافر ہوتا ہے۔ ذرا دیکھو کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ تسبیح پڑھی گئی، بعد میں ہم تک یہ تسبیح خاک شفا کی کہاں سے آئی؟ یہ اب حضرات
عشرے بھر میں کبھی سنے ہوں گے. یہ پھر اسی محترم ماں کی محترمہ بیٹی کا اثر اور محترم دادا کے محترم پوتے کا اثر کہ ان دونوں نے مل کے منتخب کیا خاک سپاہ, اور اس کے بعد آج یہ تسبیح آئی تو اتنی فضیلت رکھتی ہے, اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ لے کے صرف جیب میں رکھ لیجئے, مت پڑھیے. اب اس سے آسان نسخہ کہیں ملے گا بتائیے؟ کسی دھرم میں ہو تو بتاؤ بھیا, کسی دھرم میں لے کے رکھ لو, مت پڑھو. جب بھی وہ خاک سپاہ کرتی رہتی ہے اللہ اکبر, وہ خاک سپاہ کہتی رہتی ہے سبحان اللہ, وہ خاک سپاہ کہتی رہتی ہے الحمدللہ. آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں عزیزان محترم, حتیٰ تمام مسلمانوں کے ہاں بھی آواز میری پہنچ رہی ہے, وہ سب متفق علیہ. توجہ سے سنیے, اسلام کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور کسی مسلمان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا, کوئی ثبوت نہیں تھا, کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ فراہم کر سکے کہ اسلام سچا مذہب ہے. کیا بات کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیے, آپ پڑھیے کتاب, دیکھیے. ایک مرتبہ سامنے آنے والا انسان آیا, چلتا پھرتا نہیں تھا, ماضی بھی بتا دیتا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے, حال بھی بتا رہا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, مستقبل بھوش بھی آپ کا بتا دے گا کہ کیا کرنے والے ہیں. اتنا بڑا عالم, اور ایک مرتبہ آ کے کیا کہتا ہے, اسلام والوں آؤ میرے سامنے میری باتوں کا جواب دو. سارے اسلام کے بڑے بڑے علماء گئے اور جانے کے بعد سارے اسلام کے بڑے بڑے علماء اسے قائل کرتے رہے کہ اسلام سچا مذہب ہے, اسلام سچا دین ہے, مگر وہ اپنی دلیلوں سے ہر ایک کی بات کاٹ دیتا تھا. جب دیکھا کہ اسلام کے بھی جان کے لالے پڑ گئے اور مسلمانوں کے بھی جان کے لالے پڑ گئے, اسلام پر بھی آ جائی, تو ایک مرتبہ محب اہل بیت علامہ فیض کاشانی علیہ رحمہ اٹھے, توجہ سنیے, گئے, کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا ارے سرکار اتنا بڑا عالم آیا ہے کہ ماضی بھی بتا دے گا, یعنی گزرا زمانہ بھی بتا دیتا ہے, حال بھی بتا دیتا ہے, موجودہ زمانہ بھی, آنے والا زمانہ بھی بتا دیتا ہے. کہا اچھا ذرا مجھ سے ملاقات کرو, کیا کہتا ہے؟ کہا کہتا یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے, اگر کسی کے پاس دلیل ہو تو لائے. کہا یہ مسلمانوں کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ تو جواب دے رہے ہیں مگر اپنی دلیلوں سے کاٹ دے رہا ہے, توجہ, کاٹ دے رہا ہے. کہا اچھا یہ بات ہے, چلو آئے سامنے, آ کے بیٹھے اور کہنے تجھ سے بڑا جاہل تو کوئی ہے ہی نہیں. ہاں دیکھیے یہ ایک حسینی ہے, یہ ایک حسینی ہے, کہہ رہا تجھ سے بڑا جاہل تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. کہا مولانا آپ کا ماضی بتا سکتا ہوں, آپ کا حال بتا سکتا ہوں, آپ کا مستقبل بتا سکتا ہوں, اور آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں جاہل. میں جاہل نہیں ہوں, اپنی نسل کا مکمل عالم ہوں. مولانا کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑا تو کوئی جاہل ہے ہی نہیں. کہا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مولانا نے جیب میں ہاتھ ڈالا, مٹھی بند کی نکالا, کہا بول میرے ہاتھ میں کیا ہے, توجہ ہے, بول میرے ہاتھ میں کیا ہے. قسم خدا کے پسینے میں شرابور ہو گیا. مولانا کہہ رہے ارے بولتا کیوں نہیں, بولتا کیوں نہیں, بول کیا ہے میرے ہاتھ میں. کیا تیرے علم کی انتہا ہو گئی, کیا تو نہیں جانتا. کہا مولانا یہ مت کہیے کہ میں نہیں جانتا, میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے. کہا پھر کیوں نہیں بتاتا. کہا سوچتا ہوں کہ وہ چیز آئی کہاں سے. پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آئی کہاں سے. تو ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ارے بول تو کیا کہتے ہیں اس کے. کہا مولانا آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے. مولانا آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی آپ کی مٹھی میں ہے. تو کہہ رہے ہیں نادان کہاں کے لیے یہ سارے عمل کر رہا ہے. کہا جنت میں جانے کے لیے.
کا میرے اسلام کو کہتا ہے کہ اچھا مذہب اور سچ مذہب نہیں ہے. ارے جس کے ماننے والے اپنے ہاتھ میں اپنی جنت لے کے چلے, اپنے ہاتھ میں جنت لے کے چلیں. کہا مولا دکھائیے. ہاتھ کھولا, تسبیح وہی خاکے شفا وہی سجدگاہ. کہا مولانا یہ جنت کی مٹی کہاں, معمولی منزل نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ہے کربلا کی مٹی کے لیے اور تربت امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ. معمولی منزل نہیں ہے, یہ یاد رکھے یہ علاقہ ہے جنت کا, جنت کا علاقہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ کیسے تو کہہ رہا تھا کہ اسلام سچ مذہب نہیں ہے. ارے جنت تو ہم اپنی مٹھی میں لے کے پھرتے ہیں, اپنے جیب میں لے کے پھرتے ہیں. بتاؤ حسینیوں احسان کس کا؟ اب پھر وہیں پہنچو. تسبیح تو نماز کے اختتام پر پڑھی جاتی ہے نا, پہلے نماز کا جو وقار ہے اسے سمجھو. خواجہ معین الدین نے 600 برس سے زیادہ گزر گئے. جس نیتا, جس وزیر, جس معتبر انسان کو منزل معتبر چاہیے, منزل معتبر چاہیے, معراج اور بلندی کا مقام چاہیے, چاہے کسی دھرم کا ہو, کسی مذہب کا ہو. ہمارے نوجوان پیپر اور ٹی وی زیادہ دیکھتے ہو, پڑھتے رہتے ہیں, اور پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جو چیز دیکھنے والی ہے وہ, ہاں توجہ فرمائیے, بڑی توجہ سنیے آپ. جو چیز دیکھنے والی ہے خوب دیکھیے, خوب دیکھیے, یہ ساری باتیں معلوم ہوں گی. توجہ. نکلا ہوا تھا کہ 600 سے زیادہ یعنی 7 صدی کے قریب کی بات ہے, دنیا سے گزرے. برسی منائی جا رہی نہیں, صدی منائی جا رہی, 6ویں 7ویں صدی منائی جا رہی ہے. پتہ چلا وزیر اعظم صاحب اٹھے. کیا ہے بھائی؟ کہا کئی لاکھ کی چادر بنوائی ہے. کاہے کے لیے؟ کہا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے مزار پر چڑھانے کے لیے. ہے نا, یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. مزار پر ان کو کہاں سے یہ ساری عظمت اور اہمیت ملی؟ انہوں نے خود فرمایا ہے. توجہ فرمائیے گا, انہوں نے خود فرمایا ہے. اور ہمارے مولا کے لیے 4 مصرے لکھے جو آپ کے یہاں کہیں بھی میں نے دیکھے تو لکھے ہوں گے, وہ یاد کر لیجئے گا. یہ حسینیوں کے ایمان کی بات ہے. لکھا تھا انہی نے, شاہست حسین, حسین بادشاہ ہے. شاہ یعنی روحانی بادشاہ. دیکھیے الگ الگ تشریح کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ اس پہ بڑی تشریح ہو چکی. بادشاہ ہست حسین, حسین جسمانی بھی بادشاہ, روحانی بادشاہ بھی حسین, جسمانی بادشاہ بھی حسین. اب میں یہ مصرع ضائع کرنے کا عادی نہیں ہوں, متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ پڑھ دوں گا صرف اسی پر. پہلی بحث تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے, آپ نہ پوچھتے, میں تو پوچھتا کہ مجھ کو ہر جگہ پڑھنا رہتا ہے. اب بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام اگر شاہ ہیں, بادشاہ ہیں, سلطان ہیں, حاکم ہیں, تو ان کا تخت کہاں ہے؟ سوچ رہے ہیں ہمارے جن بزرگوں نے نوابین کا زمانہ دیکھا ہے یا نوابین کے مقامات دیکھیں, وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا پائے تخت ہوتا تھا, اور ہر بادشاہ اپنی مرضی سے تخت پر آتا تھا, اور ہر بادشاہ اپنی مرضی سے اپنے تخت سے اترتا تھا. نہ کسی میں یہ طاقت تھی کہ بادشاہ کو تخت پر بٹھا سکے, نہ کسی میں یہ قوت تھی کہ بادشاہ کو تخت سے اتار سکے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو مولا کو کہا گیا کہ یہ شاہ ہیں, امام حسین بادشاہ ہیں. خواجہ صاحب سے پوچھا جاتا بتائیے کیسے ہیں؟ ان کا تو نہ کہیں تخت دکھائی دے رہا, نہ ان کا کہیں ایسا تاج دکھائی دے رہا ہے. کہا نادانو تم جانتے نہیں, دنیاوی بادشاہ تخت کے محتاج ہوتے ہیں, روحانی بادشاہ تخت کے محتاج نہیں ہوتے. اور اگر تم کو یہی پوچھنا ہے کہ امام حسین کا تخت کہاں ہے تو خود ان سے پوچھ لو. اب سنیے, مولا آپ بتا دیے, کوئی تو بتا نہیں سکا. یہ میں مانتا ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں, لیکن مولا آپ بتائیے کہ آپ کا تخت کہاں ہے.
آواز امام حسین آئے گی. مانتے ہو نا کہ جیسا بادشاہ ویسا تخت؟ جانتے ہو نا کہ جیسا بادشاہ ویسا تخت؟ ایک ملک کا بادشاہ ہو تو اس کا ویسا تخت ہوگا. بادشاہ ہفتہ اقلیم ہوگا تو اس کا ویسا تخت ہوگا. کائنات کا بادشاہ ہوگا تو سلیمان کی قسم ویسا تخت ہوگا. توجہ ہے؟ مولا آپ تو دین کے بھی بادشاہ ہیں, آپ تو دنیا کے بھی بادشاہ ہیں. آپ بتائیے آپ کا تخت کہاں ہے؟ کہا پڑھنے دو نانا کو نماز, پڑھنے دو نانا کو نماز, پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ میرا تخت کہاں ہے. تصور میں مسجد نبوی میں مجمع پہنچے, کمسنی کا عالم حسین بادشاہ, نبی گئے سجدے میں, نبی گئے سجدے میں, پوری جماعت کو چیرتے ہوئے بادشاہ روحانی چلا اپنے تخت کی طرف, اور ایک مرتبہ امت سے مخاطب ہو کے کہا سنو جیسا بادشاہ ویسا تخت. اب بیٹھے تو نبی نے اگر ایک مرتبہ کبھی کہا ہوگا, 2 مرتبہ کہا ہوگا, 3 مرتبہ کہا ہوگا, آج 70 مرتبہ. مولا اتریے, کہا نادان جانتا نہیں, بادشاہ اپنے تخت پر اپنی مرضی سے آتا ہے اور اپنی مرضی سے اترتا ہے. تاریخ نے لکھا یہ ہے, کیا لکھا ہے؟ 13 مرتبہ مامومین نے سر اٹھایا, پھر جھکا دیا, پھر اٹھایا, پھر جھکا دیا, پھر اٹھایا, پھر جھکا دیا. سب نے دیکھا, بیٹھا ہے بادشاہ, بیٹھا ہے بادشاہ. ارے یہ اٹھ اٹھ کے سلامی دے رہے ہیں. ارے 13 مرتبہ, 13 مرتبہ, 13 مرتبہ مولا حسین کا چہرہ دیکھا لوگوں نے. 13 مرتبہ. کون بیٹھا ہے؟ یا نبی اللہ. ارے اتر جائیے نا, اتر جائیے, نبی اللہ کے فرزند اتر جائیے, اے نبی اللہ کے نواسے اتر جاؤ. کہا رے بھیا اپنی مرضی سے آیا ہوتا. توجہ, نماز خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھیے, کسی غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے. ہے نا نمازی پہ شروع کیا تھا, پہچان انسان عظمت, تصور نہیں آنا چاہیے. لیکن ادھر آواز آئی یا اللہ, تو ہمارے رکنے والے امام کیا سوچ کے رک رہے ہیں؟ اللہ بھی آ گئے نہیں؟ بتائیے. یہی نے سوچا کہ ایک بندہ آیا ہے جو نماز میں شامل ہو کے عظمتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے. وہ نبی جس کے بارے میں قرآن حکایت کرتا ہے ما ینطق عن الہوا, ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اپنی طرف سے بولتا نہیں, جو وحی ہوتی ہے وہی کہتا. یہ عمل کے بارے میں کیا ہوا؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب یہ کنکریاں تم نے نہیں ماری, اللہ نے. تو عمل بھی ان کا اس کا, قول بھی نبی کا اس کا. یا نبی اللہ نماز اس کی. اتاریے حسین کو, اتاریے. اگر نبی یہ کہہ دے کہ میں تو جانتا ہی نہیں, چلیے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبی اتنا خضوع اور خشوع میں منہمک ہیں کہ جانتے نہیں کہ کون آیا, جانتے نہیں نبی کہ کون آیا. ادھر سے روایتوں میں صاف صاف وضاحت ملی, جبریل جاؤ, میرا نبی اگر اٹھنا چاہے تو بازو تھام لو, کہہ دینا کہ بیٹھے ہیں جب تک اترے نہیں. اب تو یاد آئی, اب تو یاد آئی عزیزو, حسینی ہو اس لیے کہہ رہا ہوں, اب تو یاد آئی. 70 مرتبہ نبی نے کہہ لیا, 70 مرتبہ نبی نے کہہ لیا. ارے یہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا, بغیر حسین کے نماز نہیں ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے, بغیر حسین کے نماز نہیں ہے. اب دوسرا قانون بھی ہونا چاہیے تھا, اس لیے کربلا میں پہنچ کے
گلا سجدے میں کٹایا کہ بغیر نماز کے حسین نہیں ہے، بغیر نماز کے حسین نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نمازی بننا ہے تو حسینی بننا پڑے گا، حسینی بننا ہے تو نمازی بننا پڑے گا، نمازی۔ عزاداری اگر قبول کرانا چاہتے ہو تو نمازی بنو، نماز قبول کرانا چاہتے ہو تو عزادار بنو، عزادار۔ دونوں جگہیں ایسی ہیں عزیزان محترم جہاں کسی صورت غداری نہیں چلتی۔ صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد پر، دونوں جگہیں ایک منزل کے اوپر آئے۔ امام بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ، لے لو اسے۔ 1 کروڑ کا مجمع لے کے کھڑے ہوئے ہو، مسلمانوں کی جماعت قائم ہو چکی ہے، آنے والا یہ آیا ہے، رکو ٹھہرو، بلاؤ اس کو، مجھے اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو شامل کر لو، شامل کر لو۔ اب دیکھو کہ شریعت میں کیا ثواب ہوا ہے۔ انسانیت کا قانون ہے یا نہیں ہے؟ انسانیت کا دل دکھتا ہے کہ ایک انسان کو کیا، کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اب میں بعد میں پوچھتا لیکن آج ہی پوچھ رہا ہوں، اتنے لوگ آ گئے ہیں تو اب انصاف سے آپ بتائیے کہ یزید مسلمان تھا؟ توجہ، بڑی توجہ، انصاف سے بتائیے، یزید مسلمان تھا؟ ارے مسلمان ہونا کیا انسان بھی نہیں تھا؟ توجہ فرمائیے، خدا کی قسم انسان بھی نہیں تھا۔ دیکھا نہیں دنیا والوں نے؟ پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین، جاؤ جبریل جاؤ جاؤ جا کہہ دو، جبریل بھی منتظر ہیں، اے پروردگار وہی ہو تو لے کے چلوں۔ ما ینطق عن الہوا کا محتاج نبی، پابند نبی، سوچ رہا ہے خدا کچھ کہے، ارے خدا کچھ کہے، خدا کچھ کہے، اس کے بغیر تو میں کچھ کرتا نہیں۔ قول کی بھی ضمانت خدا کے حوالے، فعل کی ضمانت بھی خدا کے حوالے۔ آ کے بیٹھ گئی امام، اب نبی سر اٹھاتے نہیں، جبریل وہاں، اے وہی آ لے کے چلوں، اے وہی آ لے کے چلوں، اے وہی آ لے کے چلوں۔ خدا بھی عجیب منزل ہے، ادھر نبی ہیں سجدے میں، نبی انتظار کر رہے ہیں کہ جبریل آئے تو سجدے سے سر اٹھاؤں، جبریل انتظار کر رہے ہیں کہ وہی ملے تو لے کے چلوں۔ بھائی بڑی توجہ فرمائیے آپ، جبریل انتظار کر رہے ہیں کہ وہی ملے تو لے کے چلوں، ارے خدا انتظار کر رہا ہے کہ حسین اترے تو کچھ کہوں۔ تاہی کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے زبان میں امام حسین کی شخصیت اتنی معتبر ہے کہ پوری کائنات نبی کے حوالے، پوری کائنات اس وقت نمازیوں کی پوری کائنات نبی کے حوالے، نبی وحی کے حوالے، وحی جبریل کے حوالے، جبریل خدا کے حوالے، خدا انتظار حسین کے حوالے۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل عظمت دیکھو، یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے پیغمبر اسلام نے کہ یہ حسین۔ اندازہ فرمائیے، دیکھیے ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کسی کو شک شبہ ہو امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے متعلق تو وہ اپنا علاج کرے۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی معتبر ہے کہ وہ بیچارہ جا کے اپنا علاج کرے۔ اور میں چونکہ بچوں سے میرا تعلق ہے، وابستگانہ طرح تو قرآن کا مسئول ہوں، اس لیے مطلب ہے کہ نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ اس میں کہہ چکا ہوں، شاید پہلی مجلس میں کہا کہ فریضہ اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ مجالس و محافل ہیں۔ اگر مجالس اور محافل میں ذرہ برابر تاخیر ہو جائے اور ہمارا ذہن قبول نہ کرے، یا بہت زیادہ دیر ہو جائے، بہت زیادہ دیر ہو جائے اور ہمارے ذہن پر بار ہو جائے، تب بھی علاج کرنا چاہیے۔ ہاں، نہیں، ذرا زور سے کہیے نا سبحان اللہ، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ اب تو پڑھ رہا ہوں میں۔ ہاں، دیر ہو گئی،
ارے اتنی دیر پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اگر ذکر کے معاملے میں تاخیر بار خاطر ہوئی تو علاج کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کون سے ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی کہ ہمارے لیے یہ۔ ارے شرم نہیں آتی؟ پیسہ بھی دے رہے ہو، کیونی بھی کھا رہے ہو، 3 گھنٹہ بیٹھ کے آنکھ بھی خراب کر رہے ہو، مر گئے تو جہنم بھی بنا رہے ہو۔ آئے یار، ہاں میرا مجمع، مر گئے تو جہنم بھی بنا رہے ہو۔ 1-1.5 گھنٹہ مجلس سننے میں تاخیر ہو گئی۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور آل محمد۔ جی سوچیے عزیزان محترم، توجہ فرمائیے، دیکھیے بامنی منزل ذرا اندازہ فرمائیے۔ کام ہے کہ مطلب یہ کہ ہم کم سے کم کچھ 10 دنوں کے اندر خود بھی سنوریں اور خود بھی اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو سنوارنے کی، بنانے کی کوشش کریں۔ شرف ہے، تم جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو، فرشتے آ جاتے ہیں۔ بس آخری منزل ہے جہاں کل درمیانی گفتگو چھوڑی تھی، اسی حدیث کے ساتھ کی، صرف اس کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ ربط ہے کہ انسانیت اس منزل پر پہنچی ہے کہ ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹا بنوں، ہے یا نہیں؟ صرف ملائکہ نہیں، سید الملائکہ کہہ رہا چھٹا بنوں۔ کہا جاؤ بھیا جاؤ، اکیلے مت جانا، اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کہا پروردگار پھر؟ کہا تحفہ لے کے جاؤ۔ کہا کیوں؟ تحفہ کیوں لے کے جاؤں؟ کہا جتنے کامل انسان ہو سکتے تھے سب جمع ہیں، اور تو بھی ملائکہ میں کامل ہے، جا شامل ہو کے اکمل بن جا، جا شامل ہو کے اکمل بن جا، اکیلے مت جانا۔ کہا پروردگار پھر؟ کہا لے قصیدہ لے کے جا۔ اب قصیدہ لے کے جبریل چلے آئے، اتنے بڑی بارگاہ سے آ رہے ہیں، ڈائریکٹ چلے جانا چاہیے تھا۔ کہا وہی تو ہمیں نہیں آتا، وہی ہمیں نہیں آتا، ہم اپنی حد سے کبھی آگے نہیں بڑھتے، چاہے معراج پر جانے کی بات ہو، چاہے چادر میں آنے کی بات ہو، ہم اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ اجازت دیتے ہیں تو جاتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں تو آتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، آگے بڑھے۔ یا نبی اللہ اجازت ہے آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ، آ جاؤ۔ آگے جبریل، کہا بات تحفہ درود و سلام کی اللہ نے کہا ہے، جاؤ میرے نبی سے کہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ قصیدہ پڑھ دیا، قصیدہ سلسلہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں آپ کہ اللہ نے یہ انما کہہ کے گھیر دیا ہے آپ کو، کوئی ہے ہی نہیں آپ سے بڑا پاک و پاکیزہ۔ لہذا جسمانی پاکیزگی بھی مجلس کے لیے درکار ہے، اور روحانی پاکیزگی بھی مجلس اور محفل کے لیے درکار ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی قسم کا اعتراض اٹھے اور کوئی لفظ ہمارے لیے بار خاطر بن جائے تو یا جسمانی روح اور روحانی دونوں طہارتوں میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے۔ علاج ضروری ہے عزیزان محترم۔ آئے، دے دیا، تحفہ مل گیا، اب کیا ہوا؟ اب محفل ہوئی۔ اگر اب ابھی تک کسی نے محفل نہیں دیکھی ہے حدیث کے سامنے تو اب میں دعوت دے رہا ہوں، جا کے دیکھ لے۔ ہمیں محفل نہیں ہے، محافل ہے، صرف محفل نہیں ہے، محافل ہے، محافل، محفلیں ہیں۔ اعلان ہو رہا، آگے جبریل قصیدہ سنا دیا، کہا ہاں۔ اب میرے مولا کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں یا نبی اللہ مل فضل مال جلوسنا، نبی اللہ فرمائیے کہ یہ جو نشست ہے، یہ جو ہماری بیٹھک ہے، یہ جو ہماری مجلس ہے، اللہ کے نگاہ میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ مال جلوسنا ھذا تحت الکساء، یعنی یہ ہماری نشست، یہ ہماری بیٹھک جو ہے یہ اللہ کی نگاہ میں کتنی معتبر ہے۔ اب سرکار کیا کہتے ہیں؟ سرکار بھی بغیر قسم کھائے نہیں کہتے، اللہ نے قسم کھائی وعزتی و جلالی، سرکار کیا قسم کھاتے ہیں؟
عجیب ہے قسم خدا کی، حدیث کیسا پڑھیے، یوں ہی بلائیں دور نہیں ہوتی، یوں ہی مشکلیں آسان نہیں ہوتی، یوں ہی حاجتیں نہیں براتی، یوں ہی آرزویں نہیں پوری ہوتی، یوں ہی تمنائیں منزل کمال تک نہیں پہنچتی۔ حضرت سوچئے اور سوچ کے پڑھیے کیا کہا جا رہا ہے یہاں۔ قسم خدا کے مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا، مبعوث برسالت نہیں کیا، یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ سرکار 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں جن کے نبوت کے تحت ہیں وہ سرکار فرما رہے ہیں، قسم کھا کے سرکار کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں مبعوث برسالت نہیں ہوا، مجھے نبی نہیں بنایا گیا، مگر اس وقت جو نشست ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی محموم ہوگا تو اس کا غم دور ہوگا، کوئی مغموم ہوگا تو اس کا غم دور ہوگا، کوئی حاجت والا ہوگا تو اس کی حاجت پوری ہوگی، کوئی مصیبت میں مبتلا ہوگا تو مصیبت دور ہوگی۔ یہ پوری تفصیل کس نے فرمائی؟ سرکار نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو جگہ محفل ہو رہی ہے، اب یہیں تک میں لانا چاہتا تھا۔ ایک آسمان پر ہو رہی ہے اور ایک زمین پر ہو رہی ہے۔ آسمان کا مجمع ملائکہ کا، قدسیوں کا، حوروں کا، غلمان کا، ذاکر پروردگار، اور زمین پر جو محفل ہو رہی ہے زمین پر، وہاں مجمع اہل بیت کا ہے، خطیب رسول اللہ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا اب آپ فیصلہ کیجئے آپ کہ ذاکر کہاں کا بہتر ہے، خطیب کہاں کا بہتر ہے؟ آپ فیصلہ کیجئے، آپ فیصلہ کیجئے۔ دیکھیے آپ، خطیب کہاں کا بہتر ہے بھائی؟ ارے بھائی وہ خطیب اکبر ہے۔ چلیے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ خطیب کہاں کا بڑا ہے، تو فیصلہ کر دے کہ مجمع کہاں کا اچھا ہے۔ نہیں، آسمان پر بھی محفل برپا ہے، تو خطابت کر رہا ہے، اللہ خطابت کر رہا ہے۔ کیا خطابت کر رہا ہے؟ یا ملائکتی و سکان السماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ بلا ارض مدھیہ بلا قمر منیرہ بلا شمس مضیہ بلا فلک یدور بلا بحر یجری بلا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم۔ اب آگے نہیں پڑھوں گا، یہی کہنا اللہ نے۔ ادھر خطابت کر رہے ہیں نبی، زمین پر کیا خطابت کر رہے ہیں؟ مجھے مبعوث برسالت نہیں کیا گیا، نبی نہیں بنایا گیا، مگر سنو جہاں یہ حدیث بیان ہو فیہ محموم، اگر اس میں کوئی محموم ہے، کوئی ہم والا ہے تو اس کا ہم دور ہوگا، کوئی غم والا ہے تو اس کا غم دور ہوگا، کوئی حاجت والا ہے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ پروردگار ہم جان گئے یہ دو جگہ محفلیں ہو رہی ہیں، ہم فیصلہ کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ خطیب اکبر کون، خطیب کہاں کا بہتر۔ تو اے پروردگار تیرے بندے ہیں ہم، پوری کائنات تیری مخلوقات ہے پروردگار، سب یہی کہیں گے کہ تجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہو سکتا، تیرے بعد نبی کا نمبر ہے، مگر پروردگار فیصلہ ہم نے یہ کر دیا، اب تو فیصلہ کر دے کہ مجمع کہاں کا اچھا ہے، مجمع کہاں کا اچھا ہے۔ آواز قدرت آئے گی اگر زمین سے اٹھ کے کوئی میری طرف آئے تو سمجھنا آسمان کا مجمع اچھا ہے، اور اگر آسمان سے کوئی آیت لے کے زمین کی طرف جائے تو سمجھنا زمین کا مجمع اچھا ہے۔ وہی تو ہم کر رہے ہیں عزیزو، وہی ہم کر رہے ہیں کہ انہی اہل بیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، انہی اہل بیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مسلسل کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے کہ اگر سیدھی سادھی زبان استعمال کروں محاورے والی تو وہ یہ ہوگی کہ ہمارے باپ کا کمال ہے، ہماری ماں کا کمال ہے کہ آج ہم بغیر کسی ہررہ اور پھٹکری کے مولائی ہیں۔ ہاں اب اس سے آسان زبان نہیں استعمال کر سکتا۔ نوجوانوں اٹھو،
مائیں زندہ ہو تو جا کے قدم بوسے کرو، اور اگر دنیا سے گزر گئی ہوں تو قبروں پر جا کے فاتحہ خوانی کرو۔ مجلسوں میں آؤ تو ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے کہو پروردگار میری ماں کو بخش دینا، اس کی مغفرت کرنا، اس کے درجات میں بلندی عطا کر دینا کہ اس نے مجھے ایسا دودھ پلایا ہے کہ ہم غدیری بن گئے۔ میرا مجمع، اسی لیے تو نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے پروردگار، ماں کے قدموں کے نیچے تو نے جنت رکھی۔ سوچو کتنا بڑا قانون ہے اسلام میں۔ تم اپنی اوقات اگر نہیں بھول جاؤ گے تو ہم یاد دلا دیں گے، انسانوں اللہ نے تمہاری ماں کی شکم سے تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس کا احسان ہے کہ سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، حقائق و مطالب کے لیے دل دیے ہیں، دل۔ ہم حملہ نہیں کرتے۔ انسانیت پائی جاتی تھی؟ بتائیے، انسانیت تھی؟ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر نجس العین جانور بھی پیاسا ہو، نجس العین جانور کی بات کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے، اس کو پانی پلا دو۔ کوئی درندہ بھی اگر بھوکا ہو اور تمہاری رسائی ہو سکتی ہو تو اسے کھانا کھلا دو۔ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان پائے جا رہے ہیں 1 ارب 25 کروڑ، سب کے ہاں یہ مسئلہ ملتا ہے۔ جا کے دیکھیے، سب کی کتاب میں موجود ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو تو یتیم کے سر کے اوپر اگر انسان دست شفقت پھیر دے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اتنا ثواب ہے اس کا، ہے نا؟ سوچئے گا، یتیم کے سر پر کوئی دست شفقت پھیر دے، معمولی منزل نہیں ہے۔ مولا دیکھیے، اور آپ تو مولا غیب سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کے جد امجد کا ماتم کرنے کے لیے یہ مومنین جمع ہیں۔